ہے کہ جمعیت العلماء کانگریس کا ضمیمہ بن گئی۔ اگر جمعیت العلماء امارت اسلامی کے اس عمل کو لے کر چلتی 1920 میں شیخ الہند کے ذریعے سے جس امارت ہند کے مسئلے کو اٹھایا گیا اور جس کے لیے کوشش کی گئی، اس وقت اگر امت اس پر لبیک کہہ دیتی، اور سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ علماء اس پر لبیک کہتے، اگر مسئلہ امارت طے ہو جاتا تو پھر مسلم لیگ وجود میں نہ آتی۔ ظاہر ہے کہ جب سیاسی نمائندگی نہیں تھی اور جو علماء کہہ رہے تھے اپنے کو کہتے تھے، دوسرے لوگ جن کو علماء سمجھتے تھے وہ تو بڑی محدود قیادت رکھتے تھے۔ خلافت تحریک بھی چلائی گئی، لیکن خلافت تحریک میں ظاہر ہے کہ جمعیت العلماء کا اصل کردار نہیں تھا، اس میں تو مولانا عبدالباری صاحب کا اور محمد علی جوہر کا اور مولانا شوکت علی کا اور دیگر حضرات کا جو بھی کردار رہا، لیکن وہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جہاں کے لیے برپا کی گئی تھی وہیں پر اس کے خلاف منافق متحد ہو گئے تھے اور 1924 میں خلافت اسلامی کا الغاء کر دیا گیا۔ لیکن یہاں کی صورتحال میں جب جمعیت العلماء وجود میں آئی، یعنی علماء جو نبی کے وارث ہیں اور جو قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں اور جن کو نبی پاک علیہ السلام کے سیاسی منشور کو سامنے لانا تھا، مدینہ منورہ کے دستور کو پیش کرنا تھا، امبیڈکر کے سامنے پہلے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ وہ دستور ہے جو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ جامع بھی ہے، جمہوری بھی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ سوشلسٹ بھی ہے، یعنی سوشالوجی کا، اجتماعی زندگی کا پورا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر علماء کی طرف سے اس کی بات کی جاتی، اس کو پیش کیا جاتا اور ہیومینٹی کے لیے اور مانوتا اور مینکائنڈ کے لیے بتا کر یہ پوری انسانیت کے لیے دستور ہے، اور یہ وہ دستور ہے جس نے یہودیوں کو بھی مدینہ منورہ میں ضمانت دی تھی اور جتنے بھی رہنے والے لوگ تھے سب کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع عطا کیے تھے۔ بہرحال علماء کی یہ ذمہ داری تھی، لیکن یہ بڑا افسوسناک منظرنامہ تھا کہ علماء کے جو جھگڑے ایک عرصے سے چلے آ رہے تھے اور جن جھگڑوں کے خاتمے کے لیے ندوۃ العلماء کی تحریک برپا ہوئی تھی، اور بھی ہر طرف سے کوششیں کی جاتی رہی تھی کہ جو حلقے بڑھ گئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف فتووں کا جو ماحول قائم کیا گیا ہے جس سے فرقے بنتے ہیں اور ان میں تشدد ہوتا ہے، اس ماحول میں جب بات جمعیت العلماء کی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ علماء جو بریلوی نقطہ نظر کے تھے، وہ علماء جو شیعہ نقطہ نظر کے تھے، اور اسی طرح وہ علماء جو اپنی نسبت اہل حدیث کی طرف کرتے تھے اور مسئلے میں شدت اختیار کرتے تھے، وہ سب پھر شامل نہیں ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے ملک کے علماء کی نمائندگی اس طرح ہوتی کہ گویا یہ علماء خلافت راشدہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے سیاسی طریقہ کار عطا فرمایا ہے اور جو قرآن اور حدیث میں سیاست کے بارے میں ہدایات دی گئیں، اور سیاست کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انتظام کیا جائے، ہر طرح کا انتظام۔ سیاست نام انتظام کا ہے، مینجمنٹ کا نام ہے، لہذا اس اعتبار سے ہماری تمدنی زندگی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہماری حکومت سے متعلق ہمارے جو ذمہ داری ہیں، ان سب کو کور کرنا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا کہ اگر واقعی اس طرح ہوتا تو مسلم لیگ کا وجود ہی نہ ہوتا، ہندوستان متحد رہتا، اور ہندوستان کے اس اتحاد کے ساتھ ساتھ علماء کا یہ رول ہوتا کہ وہ سیاست کی رہنمائی کرتے، وہ امبیڈکر کی رہنمائی کرتے، وہ اس ملک کے قانون و دستور کی رہنمائی کرتے، اور ان کی پوری چھاپ ہوتی اگر وہ واقعتاً یہ کرتے۔ میرا تو بڑا جی چاہتا ہے کہ جمعیت العلماء کی جگہ نام ہوتا خدام الہند، سرونٹ آف انڈیا۔ RSS نے جو نام اختیار کیا اس میں ملک کی خدمت کو بنیاد بنایا گیا، اور ملک کی خدمت کو بنیاد بنایا گیا اور کام اسی انداز سے کیے گئے۔ جہاں تک جمعیت العلماء کے تعلق ہے، بڑے بڑے جلسے وہ کرتی ہے، RSS نے کبھی ایسے جلسے نہیں کیے، اور ابھی عمارت کی بات آئی تو بھائی عبد القدوس صاحب نے انقلاب کا پورا ایک صفحہ اشتہار کے طور پر دیا، خوشیاں منائی جا رہی۔
یہ بڑے بھولے پن کی بات ہے اور بڑی ایسی سادگی ہے کہیے اس کو یا ہوشیاری ہے کہ اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ فضول باتیں، یہ اسراف، یہ دکھاوے، یہ نمائشیں نقصان پہنچاتی ہیں، فائدہ ان سے نہیں پہنچتا ہے۔ آپ ٹھوس کام کیجئے، مسلسل کیجئے۔ میں آر ایس ایس کے کام کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ 1925 میں قائم ہونے والی تنظیم ہے، خاموشی سے اس نے کام کیا اور ہر میدان میں کام کیا، اور اس بنیاد پر کیا کہ وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، وہ سیوک ہیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج کے ہندوستان میں آر ایس ایس کو ایک اقتدار حاصل ہے اور انڈائریکٹلی وہ حکومت کر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں ان کے نظریات میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں تعصب کا الزام بھی لگتا ہے اور ہندو مسلم تفریق کی بات ہوتی ہے، لیکن وہاں سے جب بھی بات کہی جاتی ہے تو اتحاد کی بات کی جاتی ہے، یعنی تمام عوام کے لیے ہندوستان میں جتنے بھی بستے ہیں وہ اپنی اس فہم کے مطابق ان کو ہندو کہہ دیتے ہیں، یعنی کلچر ہمارا ایک ہے اور ہمارا ڈی این اے ایک ہے۔ یہ تو سب تعبیرات کی باتیں ہیں، لیکن خطاب سب سے ہو رہا ہے، ہندوؤں سے بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں سے بھی ہو رہا ہے، اور جتنی بھی یہاں پر برادریاں ہیں ان سب سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو موہن بھاگوت صاحب کا ایک خطاب ہے اور ایک خطاب جو ہمارے علماء کی نمائندگی کرتے ہیں ان کا ہے، بڑا فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ جس وسعت کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے جب ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی پالیسی ہے، دیوبند کے ٹکڑے، مظاہر کے ٹکڑے، تبلیغ کے ٹکڑے، جمعیت کے ٹکڑے۔ آج خوشی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جمعیت العلماء کی جو تقسیم ہو گئی تھی اس میں ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور گویا اتحاد کے ساتھ مولانا ارشد مدنی صاحب کو امیر الہند منتخب کر لیا گیا ہے۔ دیوبند میں جب پروگرام ہوا تھا آج سے کئی سال پہلے اور تمام حلقوں کو اکٹھا کیا گیا تھا تو میری بھی وہاں تقریر ہوئی تھی اور میں نے کھل کر کہا تھا کہ آج جس اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے، جس میں درگاہوں کے لوگ بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے بھی لوگ ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں، یہ اتحاد اگر پارا پارا ہو تو عوام کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ان کے گریبان پکڑ لینا۔ اور جب یہ تفریق بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی تھی کہ گھر ہی میں لڑائی ہو گئی اور دلی میں تماشا ہوا اور کیا کیا ہوتا رہا، تو اس وقت میں نے مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کی تائید کی تھی، اس لیے کہ وہ ایک اچھے عالم بھی ہیں اور اپنے والد صاحب کے ترجمان بھی ہیں، اور جو مخالفت کر رہے تھے ان کے وہ بڑے اور گھر کے بھی بزرگ تھے۔ تو بہرحال جو حق ہے اس کا اظہار کیا گیا، لیکن اب اس اتفاق کے بعد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ایک دستوری ملک ہے، اور اس دستوری ملک میں ہمیں اپنے گھر کا حال دیکھ لینا ہے کہ اگر ہمارا گھر فرقوں میں، حلقوں میں، مسلکوں میں بٹا ہوا ہے اور ہمارا مزاج فتوی بازی کا ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت شیخ الہند ہوں، کوئی بھی فتوی بازی نہیں کرتا تھا۔ شیخ الہند علی گڑھ تشریف لے گئے، جامعہ ملیہ کی انہوں نے بنا بھی ڈالی، اور مولانا قاسم نانوتوی کے داماد سر سید کے یہاں گئے، علی گڑھ میں رہے، وہاں دینیات کے ذمہ دار رہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے علی گڑھ کے خلاف بھی، سر سید کے خلاف بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ شیخ الہند نے فتوے کی زبان استعمال نہیں کی۔ جو انسان کام کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ امت کی وحدت ہو، ملت جڑے، اس کی نگاہیں فرقے کو نہیں دیکھتی ہیں، وہ گالی یوں نہیں بکتا یہ شیعہ ہے، یہ بدماش ہے، وہ کہے یہ سنی ہے، یہ بدماش ہے، اور کوئی کہے یہ بریلوی ہے، یہ تو مشرک ہے، وہ کہے کہ صاحب یہ دیوبندی ہے، گستاخ رسول ہے۔ فضول بکواس ہے، پاگلوں کی، مجنونوں کی اور جاہلوں کی بکواس ہے، جس کا خاتمہ ہو جانا ضروری ہے۔ تو کون کرے گا یہ؟ بہرحال جو کرے گا وہی صحیح معنی میں مسلمان ہوگا، وہی کتاب و سنت کا داعی ہوگا، لیکن میری درخواست ہے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم سے کہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے اس کو صرف شرعی پنچایت تک محدود نہ کریں۔ جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں میرے بھائی سلمان منصور پوری نے جو بیان دیا تو اس میں شرعی پنچایت اور ایک حکومت کا نظام اور ایک عدالت کا نظام
ارے میرے بھائی یہ زبان چھوڑ دو، بھول جاؤ. جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہو، جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہو، اس میں کتاب الامارہ میں جو باتیں کی گئی ہیں اب بس وہی اینک لگا لو اور اسی کی بات کرو، وہی حدیثیں بیان کرو. اور ایسے ملک میں جو دستوری ملک ہے اور معاہداتی، یعنی ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی جین جتنے بھی ہیں سب کا ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کی بنیاد پر حقوق ہیں. اور یہ حقوق کس کس طرح کے ہیں؟ دیکھیے میں اس وقت پھر یاد دلانے کے لیے جو ہمارا یہ دستور ہے، ہندوستان کا یہ دستور ہے، اس دستور کا ایک پریمبل ہے، یعنی تمہید ہے. یاد دہانی کے لیے میں اس کو پیش کرتا ہوں. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ہم بھارت کے عوام بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، سیکولر، عوامی جمہوریہ بنانے کے لیے اور اس کے تمام شہریوں کو سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف، خیال، اظہار، عقیدے و مذہب اور عبادت کی آزادی، بے اعتبار حیثیت اور موقع مساوات حاصل کرانے کے لیے اور ان سب کے مابین فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کو یقینی بنانے والی اخوت کو فروغ دینے کے لیے متانت اور سنجیدگی سے عزم کرتے ہوئے اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج جب یہ طے ہو رہا تھا، آج مورخہ 26 نومبر 1949 اس آئین کو اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں. کتنا جامع، کتنا مکمل، کتنا آزادی دینے والا، حقوق کی ضمانت دینے والا دستور ہے. اب اسی دستور کی روشنی میں اگر ہم صرف اپنی عبادت، اپنے مدرسے، اپنی خانقاہ اور اپنی ذاتی شخصیت یا اپنی صرف ایک جماعت اور اپنی انجمن میں محدود ہو جاتے ہیں تو ظلم ہم اپنے اوپر کرتے ہیں، کسی اور کے اوپر نہیں کرتے. ہم ملت کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ملت اس طرح وجود میں آتی ہے کہ اس کی صفوں میں اتحاد ہو اور اس کا نظام جامع اور مکمل ہو. جب ہمیں یہاں سیاسی آزادی دی جا رہی ہے، معاشی آزادی دی جا رہی ہے، تعلیم اور مذہب کی آزادی دی جا رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں اس آزادی کو حاصل کرتے؟ اس آزادی کا فائدہ کاشی رام اٹھائیں، اس آزادی کا فائدہ ملائم سنگھ اٹھائیں، اس آزادی کا فائدہ چھوٹے چھوٹے دل، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے چودھری اٹھائیں، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے ذمہ دار اٹھائیں. نہ اٹھائیں تو مسلمان. اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جمعیت العلماء، جس سے میرا تعلق تو ایسا ہے کہ میں نے اس کا دودھ پیا ہے اور گھٹی میں اس کی اہمیت پڑی رہی، کیونکہ میرے لکھنؤ میں نانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی وہ اس جمعیت کے ذمہ دار تھے، اور ان کا گھر ہی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا میزبان ہوتا تھا. اور مظفر نگر میں میرے دادا حضرت سید محمد یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی حضرت مدنی کی قیامگاہ تھی، اور جمعیت العلماء کے سارے کام وہیں سے ہوتے تھے. اس لیے میں تو واقعہ یہ ہے کہ جمعیت العلماء کے دیگر جو ممبران اور افراد ہیں ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میں اس میں کوئی عہدہ نہیں چاہتا، 1 روپیے کا منتظر نہیں ہوں. بات سچی کہنا چاہتا ہوں، حق کہنا چاہتا ہوں. میری درخواست ہے مولانا ارشد مدنی سے کہ اب وہ یہ نہ کہا کریں کہ بھئی ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے. اس کا کوئی قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں جواز نہیں ہے.
مولانا اس کا جواز نہیں ہے، آپ کوئی تعویل کر لے تو کر لے، لیکن اس کا جواز نہیں، اللہ نے نہیں دیا ہے، نبی نے نہیں دیا ہے۔ اس ملک میں بہرحال کھل کر ہمیں سیاسی نمائندگی کرنی ہے، اور ابتدا یو پی سے کر دینی ہے جہاں کا الیکشن بہت قریب آ گیا ہے۔ میں مولانا ارشد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پارٹی بنائی گئی تھی جمعیت العلماء کی طرف سے، یا تو اس کا اظہار ہو، اعلان ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مولانا کم از کم یہ کوشش شروع کر دیں کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جو مظلوم لوگ ہیں، شیڈیول کاسٹ ہیں، شیڈیول ٹرائبز ہیں، اور او بی سی ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کے ہاں مولانا ایک کارواں لے کر خود جائیں، ایک کارواں لے لیں، 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں، ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں جائیں۔ مجھ سے اگر کہیں گے تو میں ان کی جوتی صاف کر دوں گا، مجھے کوئی چیز چاہیے نہیں دنیا کی، لیکن میں سپاہی بن کر ہر خدمت کے لیے تیار رہوں گا۔ میں نے ایکتا منچ کا قیام کیا تھا 2012 میں، اور اس وقت افسوس ہے کہ جو ہماری ملت کے لوگ تھے انہوں نے اس پر توجہ نہیں کی، اور 25 پارٹیاں میرے ساتھ کھڑی تھیں، جن میں اس وجہ سے کہ ہمارے جو بڑے اور بزرگ اور علماء کہتے ہیں، انہوں نے شرک کی درگاہ پر حاضری دی اور توحید کے اس اعلان کو قبول نہیں کیا، نقصان پہنچا۔ ظاہر ملت اگر نہیں ہوگی تو کوئی اکیلا کیا کر لے گا۔ اور اب میں مولانا سے کہتا ہوں کہ مولانا ارشد صاحب، مولانا محمود صاحب، ہمارے بھائی مولانا سلمان، تینوں طے کر لیں وہ 80 حلقے یو پی میں، کہ جہاں اگر مسلمان فیصلہ کر لیں تو ساری سیٹیں مسلمانوں کو ملیں گی۔ جو ایسے حلقے ہیں جن کے بارے میں انہیں معلوم ہے، اور جو سیاست سے واقف ہے انہیں معلوم ہے، وہاں کے لیے طے کر لیں کہ جمعیت العلماء کی طرف سے 80 حلقوں میں نمائندہ منتخب کیے جائیں گے۔ صدا لگانے والا میں اور میرے ساتھ ہزاروں ہوں گے جو ایسی صدا لگائیں گے کہ ان کے منتخب کردہ شخص کے علاوہ کوئی جیت نہیں سکے گا۔ لیکن میرا کہنا ہے کہ مولانا ارشد صاحب، مولانا محمود اور مولانا سلمان بھی کھڑے ہوں الیکشن میں، وہ اپنے لیے حلقہ انتخاب طے کریں۔ اگر نبی نے سیادت اور قیادت حاصل کی اور سیاست اپنے ہاتھ میں لی، اگر ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے یہ کام کیا، اگر یہ بھی ان کے متبع ہیں، اگر یہ ان کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں، اگر قرآن و حدیث پر پورا ایقان ہے، طے کر لیں کہ اب ان کو سہارے ادھر ادھر کے تلاش نہیں کرنے ہیں اور پوری قوت سے کھڑا ہونا ہے۔ میں فقیر حقیر 30 سے 40 پارٹیاں، غیر مسلموں کی چھوٹی چھوٹی مظلوموں کی پارٹیاں مولانا کے قدم میں رکھ دوں گا، میں ان کو لے کر ان کی بھرپور تائید کروں گا۔ وہ اعلان کر دے کہ خاص طور پر وہ حلقے جہاں مسلمان جیت سکتے ہیں، وہ 4 کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں ہارتے ہیں، وہ اس کا اعلان کریں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ میں جمعیت کے تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مطالبہ کریں، آپ پر لازم ہے، خوشی کے لڈو نہ کھائیں، لڈو کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، جمعیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ آج تک یہی سب ہوتا رہا۔ اب وہ اس دور کی طرف آئیے جس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی پارٹی اٹھتی ہے، ہم ٹھوکتی ہے، مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتی ہے۔ نہیں آتے ہیں اگر تو وہ لوگ جو اپنے کو علماء کہتے ہیں، جو مدرسوں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، وہ دبے رہتے ہیں اور سر جھکائے رہتے ہیں اور کسی مشرک اور کسی کافر کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار یہاں بھی بدلنا ہوگا اور عالم اسلام کے لیے بھی بدلنا ہوگا۔ وہ خبیث اور مجرم آل سعود جنہوں نے اب کھلم کھلا حدیثوں کا انکار کیا ہے۔ محمد بن سلمان کی وہ تقریر سب جگہ نشر ہو رہی ہے جس میں اس نے کہا کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، متواتر حدیثیں دیکھ لی جائیں گی۔ اس پر بھی جو علماء خاموش ہیں، اور فلسطین کا جو مسئلہ سامنے آیا اور جس طرح سے ایران نے تائید کی، فلسطین کے کاز کے لیے جس طرح تائید کی، اور آج ترکی اور ایران اور پاکستان جس طرح آپس میں اتحاد کر رہے ہیں، یہ سب عالمی حقائق ہیں، ان سے آنکھیں میچ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اور فرقہ واریت کے جنازے نکال دینے پڑیں گے۔ مسلکی تشدد اور مسلکی مسائل میں، حدیث اور قرآن کے مسائل میں فتوے بازیوں کی گند سے اپنے کو پاک کرنا ہوگا۔ تو بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ مولانا ارشد صاحب، مولانا محمود صاحب، مولانا سلمان صاحب اور جتنوں کو چاہیں ان سب کو الیکشن میں کھڑا ہونا پڑے گا، خود میدان میں آنا ہوگا، اور جس کو وہ طے کریں گے ان لوگوں کو جتوانا اور ان کے لیے کوشش کرنا۔ اور میں کہتا ہوں 40 پارٹیاں غیر مسلموں کی اور کچھ مسلمانوں کی 40 پارٹیاں میں ان کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔
اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی یہ معمولی سی خدمت میں انجام دے سکتا ہوں۔ جو لوگ جھگڑوں میں پڑے ہیں، مسئلوں کو اٹھاتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے حوالے دینے پر پاگل ہو جاتے ہیں، پیٹ میں ان کے درد شروع ہو جاتا ہے، ایسے مجرموں سے تو اللہ نمٹے گا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جمعیت العلماء کو نئے دور میں داخل ہونا ہے۔ دنیا نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، ایک طرف دجالی فتنے ہیں اور ایک طرف مہدی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ہمارے ملک میں ایک طرف خطرناک اور سیاہ مستقبل ہے، جہاں بات اگر کبھی انسانیت کی ہوتی ہے لال قلعے سے تو وہ مودی کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، اور موہن بھاگوت دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ بھائی ہم اور آپ ایک ہیں۔ یہ بات وہاں سے ہو رہی ہے جو بات آپ کو کرنی تھی، جو بات آپ کو کہنی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ تو قبول نہیں کریں گے بریلوی کو، شیعہ کو اور اہل حدیث کو، اور ان کی تردید میں آپ کوشش کریں گے، اور فتوے ہی راستہ ہے آپ کا۔ نہ مولانا قاسم نانوتوی کا راستہ رہے گا جنہوں نے کبھی فتویٰ نہیں دیا، اور بہت سے شیعوں کی اصلاح فرما دی۔ مظفر نگر میں کتنے شیعوں کی اصلاح فرمائی، ان کی توبہ کا سبب بنے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام لکھنؤ میں کیا، اور اسی طرح جو بغیر فتوے کے دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو فتوحات ملتی ہیں، اور جو فتوے بازی کرتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، اکھاڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ اس لیے صاف بات ہے، کھری بات ہے۔ اس سے پہلے بھی آل سعود اور آل نہیان کے بارے میں مولانا کو میں نے ایک خط لکھا تھا، آج اس پر 10-15 سال گزر گئے ہیں، پلٹ کر اس کا نہ جواب آیا نہ موقف سامنے آیا۔ لیکن اگر اب بھی موقف سامنے نہیں آئے گا، جب اسرائیل کے ساتھ کھلے تعلقات ہیں اور حدیث کا انکار کر دیا گیا ہے، اور سینما گھر قائم کیے جا رہے ہیں، حج پر پابندیاں ہیں، اور ناچ اور گانے کی محفلوں میں 60 ہزار سعودی شریک ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آج کی اس آن لائن دنیا میں، الیکٹرانک دنیا میں وہ تصویریں سب کے سامنے آ رہی ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے بولڈ اور جرأت مندانہ موقف اختیار کرنا پڑے گا، حق کا اظہار عالمی سطح پر بھی کرنا ہوگا، اور ہندوستان کی اس سطح پر بھی کرنا ہوگا جہاں آپ کو سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف کو طلب کرنے کی آزادی ہے، جہاں آپ کو اپنے دین کے ادارے قائم کرنے، دین کی تعلیم دینے، دین کی تبلیغ کرنے اور اسلام کی دعوت دینے کی آزادی دی گئی ہے۔ ہمیں اس آزادی کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ بہرحال میں کیا اور میری بساط کیا، لیکن ایک خادم ہوں، ایک سپاہی ہوں، عہدہ نہیں چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ سب جڑ جائے، ملت جڑ جائے، اسی کے لیے تڑپتا ہوں، روتا ہوں، بلکتا ہوں۔ اور عالمی سطح پر جب ملت کو جڑتا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف ایک بلاک بن رہا ہے ان کا کہ جو باعزت ہیں، غیور ہیں، خوددار ہیں، ایک طرف ان کا بلاک دیکھتا ہوں، اور دوسری طرف وہ بلاک دیکھتا ہوں مجرموں کا، خبیثوں کا، اور ایسے گندے اور ناپاک لوگوں کا جو اسرائیل کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ یہ دو محاذ ہیں، دو کیمپ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں واضح موقف اختیار کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ یہ امانت ہے جو گردن پر ڈال دی گئی ہے، اس کے لیے بولنا پڑے گا دیوبند کو، بولنا پڑے گا ندوے کو، بولنا پڑے گا مظاہر کو۔ چھوٹے چھوٹے مسلک جو ہیں اور مسائل ہیں جہاں قرآن و حدیث ان کے خلاف ہیں وہاں بولتے ہیں، اور جہاں بات اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے رسول کی ہدایات کی کھلی ہوئی ہے، عوام سمجھ رہے ہیں، جس کو بچہ سمجھ رہا ہے، اس کے بارے میں خاموشی۔ ظاہر ہے کہ نہ عالمی مسائل کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا جواز ہے، اور نہ اس ملک میں صرف اپنی شرعی پنچایت اور اپنے مدرسے کو لے کر بیٹھنے کا کوئی جواز ہے۔ جو اصل کام ہے، جو ہمارے بڑوں نے کیا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ان کے خلفاء اور اخلاف نے کیا، جو کام مولانا قاسم نانوتوی نے کیا، جو کام مولانا محمود الحسن دیوبندی نے کیا، جو کام مولانا سجاد ابو المحاسن نے کیا، جو کام انہوں نے اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے کیا، اسی کام کو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔
اور القاب اور عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا. القاب مملکت فی غیر موضعها. عباسی دور کے خلفاء کے بارے میں ایک شاعر نے یہ مصرع کہا تھا. تو اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون امیر الہند اور کون امیر العالم اور کون امیر الجزیرہ العربیہ بن گیا. بے معنی الفاظ ہیں. اگر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت کے مطابق پوری قوت کے ساتھ عمل نہ ہو. ہمارا ملک معاہداتی ملک ہے، دستوری ملک ہے، اور اس میں ہمارے بہت سے حقوق ہیں. جن حقوق سے فائدہ چماروں نے اٹھایا، یادوں نے اٹھایا، پنڈتوں نے اٹھایا، برہمنوں نے اٹھایا، نہیں اٹھایا تو اس ملت نے. یہ ملت جو پوری انسانیت کے رہنمائی کے لیے برپا کی گئی، فائدہ نہیں اٹھانا ہے تو اس کو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس صورتحال کو بدلنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.